السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ جنازے کے مسائل پہ گفتگو چل رہی ہے۔ آج کے درس میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً يُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا، کہ وہ میت جس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں اگر وہ عورت ہو تو پھر اللہم اغفر لہو کی بجائے کہنا چاہیے اللہم اغفر لہا۔ اللہم اغفر لہو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس مرد کو بخش دے۔ عورت ہو تو آپ کہیں گے اللہم اغفر لہا، اے اللہ اس عورت کو بخش دے، اور ایسے ہی آگے کہتے چلے جائیں گے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا، یعنی کہ سارے الفاظ آپ مؤنث والے بنا دیں گے، عورت والے بنا دیں گے، تو یہی سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ عورت ہے تو اس کے لیے عورت کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی مردوں والے الفاظ استعمال کر لیتا ہے تو امید ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ جو میت ہے اس کو معاف کر دے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ اثْنَتَيْنِ يُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمَا، اگر جنازے دو کے ہوں، مرد ہو اور عورت دونوں ہوں، تو پھر آپ کہیں گے اللہم اغفر لہما، کہ اللہ ان دونوں کو بخش دے، وارحمہما ان دونوں پہ رحمت نازل فرما۔ اسی انداز سے سارے الفاظ آپ تبدیل کرتے چلے جائیں گے۔ ان کانت الجنائز اکثر من ذالک، اگر جنازے دو سے زیادہ ہوں تو پھر آپ جمع کے الفاظ استعمال کریں گے اللہم اغفر لہم، اے اللہ ان سب کو بخش دے، وارحمہم ان سب پہ رحمت نازل فرما۔ اسی طرح دعا کے سارے الفاظ آپ تبدیل کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن میں پھر وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی آدمی یہ الفاظ تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں اتنی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ ویسے الفاظ پڑھ دے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اب یہ موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی، آواز آپ نے سنی ہے، اس میں ساز ہے یا نہیں؟ اس میں ساز ہے میرے بھائی، اور 80% لوگ ایسے ہیں جن کی موبائل کی گھنٹیوں میں ساز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جان بوجھ کر وہ گھنٹی رکھی ہے جس میں ساز ہے، لیکن آپ کے نہ چاہنے کے باوجود آپ کی گھنٹی میں ساز موجود ہے، اور ساز سے موسیقی سے ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے، اپنے گھر میں بھی، اپنے آفس میں بھی، اور اپنی دکان پہ بھی۔ چاہے جائے کہ یہ گھنٹی سات پہ مشتمل مسجد نبوی میں گونجے
اللہ کے گھر میں گونجے اور پھر نماز میں گونجے، درس کے دوران گونجے، تو یہ مزید تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی گھنٹیوں کو تبدیل کریں، یہ پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ چاہے آپ کی گھنٹی سادہ ہو، مسجد میں جب آئیں تو موبائل کی گھنٹی کو بند کر دیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ نماز میں اگر موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو اسے نماز میں بند کریں اور اپنی نماز اور دوسرے لوگوں کی نماز کو ضائع ہونے سے بچائیں، ورنہ نماز میں یہ گھنٹی بجتی رہے گی تو آپ کی توجہ بھی ادھر رہے گی، چاہے آپ بند نہ کریں، اور لوگوں کی توجہ بھی ادھر رہے گی، ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو آپ اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں، دوسروں کا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے نماز میں وہ حرکت کرنا جائز ہے جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو، تو نماز میں اگر گھنٹی بجے تو اسے بند کریں۔ چوتھے نمبر پہ آپ کی موبائل کی گھنٹی میں نہ ساز ہونا چاہیے، نہ موسیقی ہونی چاہیے، اور نہ ہی قرآن پاک ہونا چاہیے۔ بہت سے بھائی نیکی سمجھ کر موبائل کی گھنٹی کسی ایپ کو بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اسے موبائل کی گھنٹیوں کے طور پہ استعمال کریں۔ جب آپ کسی ایپ کو موبائل کی گھنٹی بنا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ باتھ روم میں ہوتے ہیں، وہاں بھی موبائل کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے، موبائل کی گھنٹی تلاوت کی شکل میں بج رہی ہوتی ہے، ابھی ایت مکمل نہیں ہوتی کہ آپ یس کر دیتے ہیں اور ایت ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن پاک کی توہین ہے اور یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ موبائل کی گھنٹی سادہ ہونی چاہیے، نہ قرآن پاک اور نہ ہی شیطان کی آواز۔ تو میرے بھائی آج کا درس جنازے کے بارے میں ہے کہ جنازہ اگر کسی عورت کا ہے تو کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ آپ الفاظ تبدیل کر لیں، اللہم اغفر لہ کی جگہ آپ کہیں اللہم اغفر لہا۔ اگر جنازہ دو مردوں یا دو عورتوں کا ہے پھر آپ کہیں اللہم اغفر لہما، اور اگر جنازہ دو سے زائد لوگوں کا ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، پھر آپ کہیں اللہم اغفر لہم، اور اگر صرف عورتیں ہیں تو پھر آپ کہیں اللہم اغفر لہن۔ لیکن اگر کوئی آدمی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کے ذہن میں موجود ہے کہ جنازہ دو کا ہے یا زیادہ لوگوں کا ہے تو انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اما اذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء به بالمغفرة اللهم اجعله فرطا ودخلا لوالديه وشفيعا مجابا۔ اگر میت نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو پھر آپ مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے یہ کہیں کہ اللہم اجعلہ فرطا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے استقبالیہ اجر بنا دے، اس کو ہمارے لیے استقبال کرنے والا بنا دے، یعنی روز قیامت کی ہم سے پہلے جنت میں پہنچ چکا ہو، ہمارا استقبال کرنے والا بنے۔ وَدُخْلًا لِوَالِدَيْهِ، اے اللہ اس کو اس کے والدین کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ وَشَفِيعًا مُجَابًا، اے اللہ اس کو ایسا سفارشی بنا دے جس کی شفاعت قبول ہوتی ہو۔ اللہم ثقل بہ موازینہما، یہ پوری دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ تو آپ کو آتی ہے نا، تو یہ پوری دعا پڑھیں۔ تو اگر بچہ جو ماں کے پیٹ سے مردہ باہر آیا ہے اس کی عمر 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ ہے، یعنی کہ روح پھونکی جا چکی ہے، روح پھونکی جا چکی ہے، تو وہ انسان ہے۔ یہ اگر مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جنازہ ادا کیا جائے گا، اور اگر 4 مہینے سے پہلے ہے، اس کے ابھی اعضاء بھی بنے نہیں ہے، روح بھی ابھی پھونکی نہیں گئی، تو وہ تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، تو اس کا جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ حمل جس کی اتنی عمر ہو چکی تھی کہ روح پھونکی جا چکی تھی، وہ اگر مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جنازہ ادا کیا جائے گا۔ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، آپ فرماتے ہیں لیکن اس کے جنازے میں اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی۔ کہ تو کیا کہا جائے گا جی؟ اللہم اغفر لوالدیہ، اے اللہ اس کے والدین کی بخشش فرما، ورحمہما، اور اس کے والدین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ لیکن جو حمل
4 مہینے کا ہے، 5 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا ہے، اس کا جنازہ آپ ادا نہیں کرنا چاہتے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بلکہ جو بچہ پیدا ہو چکا ہے 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 1 سال کا، اس کا بھی جنازہ اگر آپ ادا نہیں کرنا چاہتے تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ ان کا جنازہ آپ نے ادا نہیں کیا تھا۔ تو مردہ پیدا ہونے والا بچہ یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جانے والا بچہ، اس کا جنازہ آپ ادا کر لیں تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، نہ ادا کریں تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، دونوں طرح گنجائش موجود ہے۔ تو بہرحال اب جب جنازہ ادا کریں گے تو اس میں دعائیں کیا پڑھی جائیں گی وہ ہم بتا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ پوری دعا۔ دوسرے نمبر پہ جناب ابو ہریرہ سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ کون ہے میرے بھائیوں؟ صحابی امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ عالم دین ہیں کہ نہیں ہیں؟ جناب ابو ہریرہ نے جنازہ ادا کیا بچے کا۔ اس حدیث کو، اس روایت کو امام مالک نے بیان کیا اپنی موطا میں، تو انہوں نے بچے کے جنازے میں یہ دعا پڑھی، اللہم قہی عذاب النار، اے اللہ اس بچے کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اس بچے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو ایسے الفاظ اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی ثابت ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایسے امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب امام حسن بصری سے۔ حسن بصری کون ہے جی؟ تابعی ہے، یہ صحابی نہیں، کیا ہے؟ تابعی ہے۔ وہ بچے کے جنازے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم اجعلہ فرطا وصلفا ودخلا، اس سے ملتے جلتے الفاظ کہا کرتے تھے، کیا اللہ اس بچے کو استقبال کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ تو یہ الفاظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں گنجائش موجود ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے میں یہی دعا آتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ تو اس کے علاوہ بھی الفاظ اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، اور نہ کہنا چاہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ دعا جو کتاب کے مؤلف نے لکھی تھی، اس میں انہوں نے ایک تو یہ لکھا ہے کہ اے اللہ اس بچے کے سبب سے اس کے والدین کے نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے۔ اس سے عقیدہ معلوم ہوا کہ روز قیامت ہماری نیکیوں کا وزن ہوگا، ہماری نیکیوں کا، اس سے کیا عقیدہ ثابت ہو؟ ہماری نیکیوں کا وزن ہوگا۔ تو نیکیوں کا وزن کیسے ہوگا؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتی، نہ پکڑی جا سکتی ہیں۔ کیوں جی؟ جی وزن ہوگا کیسے؟ ترازو میں رکھا کیسے جائے گا؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتی نیکی تو۔ یہ غیر محسوس چیز ہے، تو کیسے اس کا وزن ہوگا پھر؟ تو جو عقل پرست ہیں، جو عقل کی پوجا کرنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی احادیث کو مانیں گے جو ہماری عقل کے مطابق ہوگی، وہ ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، ترازو کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم عقل پرست نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث پہ ایمان لانے والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری عقل کمزور ہے۔ ہماری عقل کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کوئی چیز ہماری عقل میں داخل ہو یا نہ ہو، جو اللہ نے بتا دی ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ تو ترازو کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ نے ترازو کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ روز قیامت حساب کتاب ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کس بھائی کو آتی ہے؟ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان، کہ دو جملے ہیں جب زبان سے ادا کریں تو بہت ہلکے ہیں، لیکن رب کو بڑے پیارے ہیں، اور روز قیامت جب حساب کتاب ہوگا ترازو میں بڑا ان کا وزن ہوگا، ترازو میں ان کا بڑا وزن ہوگا۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور صبح و شام گانے گنگنانے والوں، یہ الفاظ کا وہ فائدہ ہوگا۔ تمہارے منہ سے جب بھی نکلتے ہیں گانے نکلتے ہیں، تمہارے منہ سے یہ اچھے جملے کیوں نہیں نکلتے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کی فضیلت تو دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں صرف دو جملے ہیں، زبان سے ادا کریں
تو کوئی زور نہیں لگتا، بہت ہلکے سے ہیں، لیکن رب کو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور روز قیامت جب وزن ہوگا بڑے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ روز قیامت ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور بھی بہت سے دلائل ہیں۔ ایسے ہی اس دعا میں یہ بھی آیا کہ یا اللہ اس بچے کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں کر دے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ رات کو میرے پاس 2 آنے والے آئے، یعنی کہ خواب میں آئے، مجھے اپنے ساتھ لے گئے، پھر آپ نے بتایا کہ کہاں کہاں لے کر گئے اور آپ نے کیا کیا دیکھا۔ اس حدیث میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر مجھے وہ دونوں ایک باغیچے میں لے آئے، ایک باغ میں لے آئے۔ باغ سرسبز و شاداب تھا، باغ کے بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا قد بہت لمبا تھا، اتنا لمبا قد تھا کہ میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، اور وہ انسان جو اتنے لمبے قد کے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے اس باغ میں، ان کے ارد گرد بچے ہی بچے تھے، اتنے بچے کہ میں نے کبھی بھی اتنے بچے نہیں دیکھے اس سے پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعد میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے لمبے قد والے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے یہ وہ بچے تھے جو توحید پہ فوت ہوئے، جو اسلام پہ فوت ہوئے۔ تو یہیں سے علماء کرام نے یہ دعا لی ہے کہ اے اللہ یہ بچہ جو ہے اس کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں کر دے، یعنی کہ ان بچوں میں شامل کر دے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ باغ میں تھے۔ تو بہرحال یہ وہ دعا ہے، تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں ہیں، یہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں۔ تو ہم نے جب بچے کا جنازہ ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور پھر دیگر الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اس کے بعد وَالسُّنَّةُ أَن يَقِفَ الْإِمَامُ حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَوَسَطِ الْمَرْأَةِ۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ امام جنازہ پڑھاتے ہوئے مرد کے سر کے مقابل کھڑا ہو۔ کہاں کھڑا ہو؟ میت کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور میت مرد ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کے سر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ عام طور پہ آپ نے کیا سن رکھا ہے، کہاں امام کھڑا ہوگا؟ سینے کے مقابلے میں۔ نہیں میرے بھائی، مسئلہ ایسے نہیں ہے، جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہے وہ کچھ اور ہے، دلیل بھی دیں گے۔ تو مسئلہ کیا ہے کتاب کے مؤلف بیان کریں، سنت طریقہ۔ سنت کس کی؟ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ امام مرد کے سر کے مقابل میں کھڑا ہو اور عورت کے درمیان میں کھڑا ہو۔ اگر عورت کا جنازہ ہے تو اس کا جو درمیان کا حصہ ہے اس کے مقابل میں امام کھڑا ہو۔ وَأَن يَكُونَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامِ اِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ۔ جب جنازے ایک سے زیادہ ہوں اور جنازے میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں تو پھر مرد کو کہاں رکھا جائے گا اور عورت میت کو کہاں رکھا جائے گا، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ امام کے قریب ہوگا اور عورت پھر کدھر ہوگی؟ وہ دوسری سائڈ پہ، کہ قبلہ والی سائڈ پہ ہوگی۔ ایک ساتھ پڑی ہوئی ہیں دونوں میتیں، لیکن مرد کو پہلے رکھا جائے گا پھر عورت کو رکھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَطْفَالٌ۔ اگر ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، جنازے میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جن کا جنازہ ادا کیا جا رہا، میت مرد بھی ہے اور ایک میت عورت ہے اور بچے بھی ہیں، پھر کیا کیا جائے گا؟ قدم الصبی علی المرأة، بچے کو عورتوں سے پہلے رکھا جائے گا، یعنی کہ امام کے سامنے مرد کی میت ہوگی، پھر بچے کی، پھر عورت کی۔ ثم المرأة ثم الطفلة ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، اور بچے کا سر
مرد کے سر کے برابر ہوگا، کیونکہ امام نے کھڑا ہونا ہے مرد کے سر کے مقابل میں. تو اب آپ بچے کا سر اس طرح رکھیں کہ وہ مرد کے سر کے برابر ہو. وَوَسَطُ الْمَرْأَةِ حِيَالَ رَأْسِ الرَّجُلِ، اور عورت کو کیسے رکھیں جب زیادہ جنازے ہو تو؟ کہا عورت کا جو درمیان کا حصہ ہے مرد کے سر کے برابر رکھ دیں. سمجھے میرے بھائی؟ اب امام کا جو چہرہ ہے وہ ایک ہی وقت میں مرد کے سر کے مقابل ہوگا، عورت کے درمیان کے برابر مقابل ہوگا، اور بچے کے سر کے مقابل ہوگا. ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی. وَهَكَذَا الطِّفْلَ، اسی طرح اگر بچی ہے يَكُونُ رَأْسُهَا حِيَالَ رَأْسِ الْمَرْأَةِ، اس کا سر عورت کے سر کے مقابل ہوگا. وَيَكُونُ وَسَطُهَا حِيَالَ رَأْسِ الرَّجُلِ، اور اس کا درمیانہ حصہ یعنی کہ بچی کا درمیانہ حصہ مرد کے سر کے مقابل ہوگا. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَيَكُونُ الْمُصَلُّونَ جَمِيعًا، نمازی سارے کے سارے خلف الامام، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کوئی امام کے برابر کھڑا نہیں ہوگا. کہاں کھڑے ہوں گے؟ امام کے پیچھے. إِلَّا أَن يَكُونَ وَاحِدًا لَمْ يَجِدْ مَكَانًا خَلْفَ الْإِمَامِ، اگر کوئی ایک آدمی باقی بچ جائے، اسے امام کے پیچھے جگہ نہ ملے، تو پھر وہ يَقِفُ عَلَى يَمِينِهِ، امام کی دائیں جانب کھڑا ہو سکتا ہے مجبوری کے طور پہ جب اسے پیچھے کوئی جگہ نہ ملے. اب میرے بھائی یہ جو مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ جنازہ اگر مرد کا ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ میت کے سر کے مقابل میں کھڑا ہوگا، برابر میں کھڑا ہوگا. اور اگر جنازہ عورت کا ہے تو عورت کے درمیان کے مقابل کھڑا ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے بغیر تو کام نہیں چلے گا نا. آئیے روایت کرتے امام ابو داؤد، امام ترمذی اور ابن ماجہ. کتنے امام ہو گئے؟ 3 امام روایت کرتے ہیں. جناب ابو غالب الخیاط سے، یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں جناب انس ابن مالک کے پاس موجود تھا جب انہوں نے ایک مرد کا جنازہ پڑھایا. کس کا جنازہ پڑھایا؟ ایک مرد کا. فقام عند رأسه، تو وہ اس مرد کے سر کے پاس کھڑے ہوئے. فلما رفع، جب مرد کے جنازے کو اٹھا لیا گیا، اتي بجنازة امرأة من قریش، تو ایک قریشی عورت کا جنازہ لایا گیا. پہلے کس کا تھا؟ مرد کا. اب کس کا لایا گیا ہے؟ عورت کا، اور قریشی عورت ہے. فقیل له یا ابا حمزہ، جناب انس بن مالک سے کہا گیا ابو حمزہ. یہ ان کی کنیت ہے. کن کی؟ کن کی کنیت ہے جی؟ کن کی کنیت ہے صاحب؟ جناب انس بن مالک کی. کن کی کنیت ہے؟ جناب نبی علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. آپ کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام احمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کنیت کیا تھی آپ کی؟ ابو القاسم، قاسم کے باپ. اور جناب انس بن مالک کی کنیت کیا ہے؟ ابو حمزہ. عام طور پہ بڑے بیٹے کے نام پہ کنیت ہوتی ہے. آپ کے بڑے بیٹے کا نام اگر عمیر ہے تو آپ ابو عمیر ہیں. آپ کے بڑے بیٹے کا نام اگر ابراہیم ہے تو آپ ابو ابراہیم ہیں. سمجھے میرے بھائی کہ نہیں سمجھے؟ جی. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب قریشی عورت کا جنازہ لایا گیا تو جناب انس بن مالک سے کہا گیا ابو حمزہ هذه جنازۃ فلان ابنت فلان، یہ فلاں عورت کا جنازہ ہے جو فلاں مرد کی بیٹی ہے. فصلی علیہا، آپ اس کا جنازہ بھی پڑھا دیں. فقام وسطها، تو جناب انس بن مالک اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے. کس کے؟ اور مرد کی باری کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ عمل کس کا ہے؟ انس ابن مالک کا. امام ہے، صحابی ہے، ولی ہے، بزرگ ہے. علم کے لحاظ سے کس سے پیچھے ہیں مجھے بتائیں؟ کوئی مقام و مرتبہ ان کا کوئی ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ کوئی امام ہے کہ نہیں؟ وہ ڈیلے بول رہے ہیں، لگتا ہے آپ کو شاید یقین ہی نہیں آ رہا انس بن مالک پہ. جناب انس بن مالک صحابی ہے میرے بھائی، وقت کے امام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، تو ان کا یہ عمل ہے. تو روایت بیان کرنے والے ابو غالب الخیاط کہہ رہے ہیں وفینا العلاء ابن زیاد العدوی، ہم میں علاء ابن زیاد العدوی بھی موجود تھے. یہ کون ہیں؟ یہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت عبادت گزار تھے.
فلما رأى اختلافا في قيامه على الرجل والمرأة، علاء بن زیاد العدوی نے جب دیکھا کہ انس ابن مالک جو ہیں جب مرد کا جنازہ پڑھایا تھا تو اس کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے تھے، اور جب عورت کا جنازہ پڑھایا ہے اس کے درمیان کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوال کر ڈالا. کس نے سوال کیا ہے؟ تابعین. کیا نام ہے؟ العلاء. کیا نام ہے؟ علاء. انہوں نے کہا یا ابا حمزہ ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم حیث قمت ومن المرأة حیث قمت. ابو حمزہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی جنازے میں کھڑے ہوا کرتے جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ مرد کی باری آپ سر کے برابر کھڑے ہوئے ہیں، عورت کی باری آپ مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیا یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا؟ قال نعم. انس بن مالک نے کہا بالکل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. اب بتائیے کس کا عمل ہوا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، صحابہ کرام کا بھی. قال روایت بیان کرنے والے ابو غالب الخیاط کہتے ہیں فالتفت الینا العلاء. علاء نے سوال کرنے کے بعد، جواب مل جانے کے بعد ہماری طرف دیکھا اور کہا احفظوا، یہ مسئلہ یاد کر لو، یہ حدیث یاد کر لو. ہاں جی دلیل واضح ہوگی حاجی صاحب، مسئلہ واضح ہو گیا کہ جب مرد کا جنازہ پڑھا جائے گا تو امام مرد کے سر کے مقابل میں کھڑا ہوگا، اور جب عورتوں کا جنازہ ہوگا تو امام عورت کے سینٹر کے مقابل میں کھڑا ہوگا. اب کتاب کے مؤلف نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ ایک سے زیادہ جنازے ہو تو پھر کیا ترتیب ہوگی، اس کی دلیل کیا ہے وہ بھی سن لی. دلیل ہونی چاہیے ہر مسئلے کی. اس کی دلیل یہ ہے کہ امام نسائی اور امام عبد الرزاق اور امام ابن الجارود روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر سے. عبداللہ بن عمر کون ہیں؟ کون ہیں؟ صحابی ہیں. کون ہیں؟ صحابی ہیں. انہ صلی علی 9 جنائز جمیعا، انہوں نے ایک ہی بار 9 جنازے پڑھائے. ایک ہی بار 9 آدمیوں کا جنازہ پڑھایا. کتنے آدمیوں کا؟ 9 لوگوں کا ایک ہی بار جنازہ پڑھایا. 9 لوگوں کا ایک ہی بار. یاد رہے اگر کوئی امام یہ چاہے کہ ہم پہلے ایک میت کا جنازہ پڑھیں گے پھر دوسری کا پھر تیسری کا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اور اگر سب میتوں کا ایک ہی بار ایک جنازہ پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو عبداللہ بن عمر نے 9 لوگوں کا ایک ہی بار جنازہ پڑھایا. فجعل الرجال یلون الامام والنساء یلین القبلہ. تو انہوں نے ترتیب کیا لگائی؟ کنہوں نے؟ نیند آ رہی ہے بھائی صاحب، یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ عبداللہ بن عباس کا تو ابھی تک نام نہیں لیا. عبداللہ بن عمر کی بات ہو رہی. کن کی بات ہو رہی ہے؟ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں. کہ انہوں نے ترتیب کیا لگائی جنازوں کی؟ انہوں نے جو مرد میتیں تھیں انہیں اپنے قریب رکھا، امام کے قریب، اور عورتوں کو قبلے والی سائڈ پہ رکھا. فصفہن صفا واحدہ، اور ان عورتوں کی ایک ہی صف بنا دی، یعنی کہ ایک جیسی ایک مقدار میں انہیں رکھا. ووضعت جنازۃ ام کلثوم بنت علی امرأۃ عمر بن الخطاب وابن اللہ یقال له زید وضعا جميعا. اور ان جنازوں میں جو کتنے جنازے تھے؟ 9. ان میں ایک جنازہ ام کلثوم کا تھا. ام کلثوم کون سی؟ حس علی کی بیٹی. کن کی بیٹی؟ کس کی بیگم؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم. جناب علی نے اپنی بیٹی کس کے نکاح میں دی تھی؟ جناب عمر فاروق کے نکاح میں دی تھی. بتائیے صحابہ کرام آل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے؟ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ان میں کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ آج یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں دشمن تھے، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے. یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں، یہ آل بیت کے دشمن ہیں. دیکھیے جناب عمر فاروق نے جناب علی سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، اور اس پیار و محبت سے مانگا ہے. کہا میں اس لیے لے رہا ہوں آپ کی بیٹی کا رشتہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آل بیت میں سے کوئی میرے گھر میں ہو. تو بہرحال یہ فوت ہوئی ہیں. تو جنازہ کون پڑھا رہے ہیں؟ عبداللہ بن، یعنی کہ ام کلثوم کے کیا لگے؟ سوتیلے بیٹے آپ کہہ سکتے ہیں، بیٹے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال
والامام یومئذ سعید بن العاص، روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت جو حکمران تھے مدینہ کے، جو گورنر تھے، وہ سعید بن عاص تھے. اور جب یہ جنازے پڑھے گئے، کتنے جنازے؟ 9. تو کہتے ہیں وہ فی الناسی، جنازہ پڑھنے والوں میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے، ابو ہریرہ بھی تھے، ابو سعید خدری بھی تھے، ابو قتادہ بھی تھے. فوضع الغلام مما یلی الامام، تو اس وقت انہوں نے بچے کو امام والی سائڈ پہ رکھا، یعنی کہ پہلے مرد، پھر بچے، پھر عورتیں. فقال رجل، ایک آدمی کہتے ہیں فانکرت ذلک، مجھے بات عجیب لگی کہ یہ بچہ جو ہے یہ امام والی سائڈ پہ ہے. فنظرت الی ابن عباس وابی ہریرہ وابی سعید وابی قتادہ، تو میں نے اس وقت دیکھا عبداللہ ابن عباس کی طرف، ابو ہریرہ کی طرف، ابو سعید خدری کی طرف، ابو قتادہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا، یعنی کہ سوالیہ انداز سے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. فقلت ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا ہی السنہ، انہوں نے کہا یہ ہے سنت طریقہ. ان تمام صحابہ کرام نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ تو اس لیے کتاب کے مؤلف نے آج کے درس میں جو آپ کو جنازوں کی ترتیب بتائی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے، یہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہے. اس انداز سے جب مسائل واضح کیے جائیں تو پھر دلوں میں اترتے ہیں. جب ہر مسئلے میں پتہ چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا تھا، اور یہ ہے آپ سے محبت، یہ ہے آپ سے عقیدت، ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، آپ کو نبی مانا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرنا ہے، آپ کے طریقے پہ عمل کرنا ہے. صحابہ کرام کی تائید بھی شامل ہے، وہ امام ہوئے، علماء ہوئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے سبھی احکام و مسائل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یہ بھائی کہہ رہے ہیں